الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے میں نے ایسا اجر تیار کیا ہے جو کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ جس بات کی طرف میں نے اشارہ کیا، ان کے لیے میں نے ایسی عزت رکھی ہے جو کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے، ان کے لیے میں نے ایسی دولت رکھی ہے جو کبھی بھی ان کے ہاتھ سے جانے والی نہیں ہے۔ تو یہ ہوا اس آیت کریمہ کا مفہوم۔ اور جو میں نے حدیث مبارکہ تلاوت کی، میں اس موضوع پر آتا ہوں کیونکہ اس محفل کے منعقد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں۔ کیا ذکر کرنا صرف مردوں پر ضروری ہے یا عورتوں پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ عالیہ سے باہر تھے، مدینہ کی طرف آ رہے تھے، صحابہ ساتھ تھے، تو صحابہ کو آپ نے جلدی جلدی تیز تیز چلنے کے لیے امر فرمایا، سیرو ھذا جمدان، جلدی چلو، تیز تیز چلو، یہ جمدان پہاڑ آ گیا ہے، مدینہ ہم پہنچنے ہی والے ہیں۔ تو صحابہ نے جلدی چلنے کی کوشش کی، تو کچھ لوگ ایسے تھے جو بھاری بھرکم تھے، کچھ ایسے تھے جو ہلکے پھلکے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جن کے ساتھ سامان تھا، کچھ لوگ ایسے تھے جن کے ساتھ سامان نہیں ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا سبق المفردون، ہلکے پھلکے لوگ، ہلکے وزن والے لوگ بازی لے جائیں گے، کیونکہ وہ تیز تیز چل رہے تھے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المفردون، مفرد یا رسول اللہ کون ہے؟ ویسے تو ظاہری دنیاوی سفر کے لحاظ سے ہم سوچیں تو مفرد لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا وزن کم ہو، اپنا بھی، جن کے ساتھ سامان بھی کم ہو، تو جب دوڑ لگائی جائے تو وہی بازی جیت جاتے ہیں عموماً۔ لیکن آپ نے یہ بات کرتے ہوئے آپ کا توجہ دنیا کے سفر سے مبذول ہو کر آخرت کے سفر کی طرف چلا گیا۔ ایک سفر تو یہ ہے کہ ہم یہاں کر رہے ہیں، اور ایک اور سفر بھی ہوگا کہ جب آخرت میں آدمی سفر کرتا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف بڑھے گا، جنت کی طرف بڑھے گا، تو آپ کا خیال اس طرف چلا گیا اور آپ نے اس سفر کی بات فرمانا شروع کر دی۔ آپ نے فرمایا المفردون وما المفردون یا رسول اللہ، قال الذاکرون للہ کثیرا والذاکرات، مفرد لوگ وہ ہیں جو اللہ کا ذکر بہت زیادہ کریں، وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، وہ آخرت کے سفر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف بڑھتے ہوئے یا جنت کی طرف بڑھتے ہوئے سب سے بازی لے جائیں گے۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو، ذاکرین کو مفرد کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ یہ عمل ذکر والا اتنا بہت بڑا وزنی نہیں ہے، بہت بڑا بھاری بھرکم نہیں ہے، جس طرح کہ کوئی بڑی دیگیں شیکے پکوا دے، بھائی اس نے 40 دیگوں کی خیرات کر دی، یا کوئی اور ایسا بڑا کارنامہ سر انجام دے جو لوگوں کی نظر میں بہت بڑا معتبر ٹھہرے۔ تو اس طرح کا یہ عمل نہیں ہے، یہ عمل بہت ہلکا ہے وزن میں، لیکن اللہ کی نظر میں اس کا مقام بہت زیادہ بلند ہے۔ تو اس عمل کے ہلکے ہونے کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ جب جنت کی طرف سفر ہوگا، اللہ کی بارگاہ کی طرف سفر ہوگا، تو ذکر کرنے والے اس ہلکے عمل کی وجہ سے، لیکن چونکہ اس کی عزت اللہ کی نظر میں زیادہ ہے، سب سے آگے نکل جائیں گے، سب سے بازی لے جائیں گے، خدا کی بارگاہ میں بھی پہلے، جنت میں پہنچنے میں وہ پہلے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ذکر خداوندی اتنی عظمت کا حامل ہے کہ اگر اس کو ہم اپنے دل میں جگہ دیں تو دنیا میں بھی ہمیں کامیابی مل جاتی ہے اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی مل جاتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک اور حدیث جو کہ موطا امام مالک میں یہ روایت موجود ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں، ان ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا انبئکم بخیر اعمالکم، اے میرے صحابیوں، ایسا عمل نہ بتاؤں جو سب عملوں سے بڑھ کر ہے، وَأَزْكَىٰ عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ، وَأَرْفَعَهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، آپ کے شان کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا، وَخَيْرٌ لَكُم مِّنْ إِنفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرْقِ، اس سے بھی بڑھ کر کہ آپ سونا چاندی اللہ کی راہ میں لٹائیں، اس سے بھی وہ عمل بڑھ کر ہے، وَخَيْرٌ لَكُم مِّنْ أَن تَلْقُوا عَدُوَّكُمْ، اس سے بھی بڑھ کر کہ آپ دشمنوں سے آپ کا مقابلہ ہو، تَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، تمہارے گردنوں کو اڑائیں، تم ان کے گردنوں کو اڑاؤ، وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، وہ تمہارے گردنوں کو اڑائیں، یعنی کہ تم شہید بھی ہو جاؤ یا غازی بن جاؤ، اتنا بڑا معرکہ بھی تم مار لو، اس سے بھی وہ عمل بڑھ کر ہے، خیرات سے بھی بڑھ کر، جہاد سے بھی بڑھ کر، دیگر عملوں سے بڑھ کر۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا وہ یہ عمل ہے کہ تم اللہ کا ذکر کرو۔ تو یہ ذکر کرنے والا ان سب سے بازی لے جاتا ہے، تو وہی ذکر آپ کو سکھایا جاتا ہے۔ عیسائی نے پہلے بھی عرض کیا کہ اللہ سے لو لگائیں، یہ لو دل سے لگتی ہے، زبان سے نہیں لگتی۔ لوگ دنیا میں تو ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہوئے دل لگی کرتے ہیں، بھائی میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں،
وہ بھی کہے گا ہاں ہاں تم اسے واقعی کرتے ہو. یہ زبانی بات ہو گئی. دل کی کیفیت کیا ہے وہ بندہ خود جانتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں زبانی بات نہیں چلتی، کیونکہ وہ فرماتا ہے میں تمہارے دل کو دیکھ رہا ہوتا ہوں. حدیث ہے. آقا انعامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اعمالکم، ایک روایت میں ہے و اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم و نیاتکم. اللہ تبارک و تعالی، حضور نے فرمایا تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھتا، گورا ہے یا کالا ہے. حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے مال و ملکیت کو نہیں دیکھتا، کتنا اس کے پاس مال ہے، کتنی دولت ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے قلب کو دیکھتا ہے، تمہاری دل کو دیکھتا ہے کہ اس کی دل کی نیت کیا ہے. نماز پڑھتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے اس کی نیت کیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے قلب کو دیکھتا ہے کس کی محبت ہے اس کی دل میں، اولاد کی، مال کی، یا مجھے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے. تو اس لیے یہ محبت دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا ہو جانا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا پیدا ہو جانا، یہ ایک بہت بڑا اہم ترین کام ہے. اس کام کو کرنے کے لیے مشائخ عظام نے ذکر قلبی تجویز کیا ہے کہ یہ ذکر کرنے سے دیگر محبتیں دل سے زائل ہو جاتی ہیں، اور یہ پہلا قدم ہوتا ہے. دیگر محبتیں زائل ہو جائیں تب اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت آ جاتی ہے. بیک وقت دل میں دو محبتیں نہیں سمائی جا سکتی. اگر کوئی کہے کہ میں دنیا کی محبت بھی رکھتا ہوں اور اللہ سے محبت بھی کرتا ہوں تو وہ اپنی دعویٰ میں سچا نہیں ہے. کہ حضرت امام ربانی مجدد منور ثانی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جس دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کسی اور کی محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی اور کی محبت ہے، آپ فرماتے ہیں اس دل پر معرفت الہی، محبت الہی حرام ہے. اس دل کو یہ چیز نہیں مل سکتی. ذکر کا یہ فائدہ ہوگا کہ ان سب محبتوں سے آپ کے قلب کو نجات ملے گی.